سو مجھے بتائیں کہ آپ ایگزیکٹلی کس شہر سے آپ کا تعلق ہے؟ آپ جب ٹین ایجر تھے آپ اس وقت کہاں تھے؟ ارلی ایجوکیشن. شکریہ آپ نے موقع دیا. کراچی کی پیدائش ہے. والدین حیدرآباد دکن سے آئے تھے. ہم 5 بھائی بہن ہیں اور ہمارے والد صاحب جو تھے وہ اسکول ٹیچر تھے اور ان کو اس بات پہ خوش تھے کہ پورا محلہ ان کو ماسٹر صاحب کہتا ہے اور وہ اسی میں انجوائے کرتے تھے. میں نے ان کو ٹیوشن پڑھاتے ہوئے نہیں دیکھا. ایک کوئی ٹیوشن انہوں نے پڑھائی تھی کوئی انٹر وغیرہ کے اندر جب میں تھا تو انہوں نے کسی کو پڑھائی میں وہ ٹیوشن نہیں پڑھاتے تھے. اور گھر پہ جو ہمارا ماحول تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کبھی ہم پہ کوئی چیز امپوز نہیں کی. امپوز اس طرح نہیں کی کہ انہوں نے لا کے گھر میں تفہیم القرآن رکھی, انہوں نے مشکات شریف رکھی اور ساتھ میں انہوں نے لا کے پرویز شاکر کی شاعری بھی رکھی, فیض کی شاعری بھی رکھی, فراز کی شاعری بھی رکھی, ابن انشا کی بھی ساری کتابیں رکھی, محمد خان کی بھی کرنل محمد خان کی کتابیں بھی رکھی, نثر بھی پڑھائی, نظم بھی پڑھائی, وہ بھی رکھی. آپشن رکھا کہ یہ پڑھو یہ پڑھو, زور کسی چیز پہ نہیں تھا. ایوری تھنگ واز اویلیبل. جو چیز وہ کرتے تھے وہ یہ کرتے تھے کہ جب 2 مہینے کی چھٹیاں ہوتی تھیں وہ ہمیں ہاتھ پڑھ کے لے جاتے تھے لائبریریاں. محلے میں لائبریریاں ہوتی تھیں اس زمانے میں, یہ کلچر کراچی میں ختم ہو گیا. اس کے اندر جا کے ہم سے کہتے تھے کہ میرے ایریا میں غالب لائبریری, جو کہ نہیں وہ غالب لائبریری کی بات نہیں, یہ محلے کی تھی جو کرائے کے اوپر ملتی تھی. محلے کی لائبریریاں ہوتی تھیں. ایک جتنے بڑا یہ کمرہ ہے اتنی بڑی دکان ہوتی تھی جس کے اندر کتابیں ملا کرتی تھیں کرائے پہ. تو ہم نے جو ہے جبار توقیر کو بچپن سے پڑھا. ہم نے اشتیاق احمد کے ناول جو کہ کریکٹر تھے فاروق, عمران فاروق, وہ تھے فاروق, اور انسپیکٹر جمشید, انسپیکٹر کامران مرزا, یہ 2 مہینے کی چھٹیوں میں اجازت ہوتی تھی. 2 مہینے کے علاوہ نہیں ہوتی تھی, باقی وقت پڑھائی ہوتی تھی. ابن صفی کو پڑھنے کی اجازت ملی انٹر کے بعد. اس سے پہلے ابن صفی ایڈلٹ کانٹینٹ تھا تو پڑھنے کی اجازت نہیں تھی. اور وہ لطیفہ یہ ہوتا تھا کہ ہم نے کیا کیا کہ گھر میں نا 1 سے لے کے 113 نمبر یا 117 نمبر تک ابن صفی کی عمران سیریز تھی, اس کے نمبر لکھ لیے تھے. 2 ناول آتے تھے روزانہ. ایک جو ہے میں مغرب کے بعد جا کے لے آتا تھا تو ایک بہن ایک پڑھتی تھی, دوسری بہن دوسری پڑھتی تھی. تو یہ تھا کہ 9 بجے تک ان دونوں نے ختم کر لینا تھا, اور دونوں ایکسچینج ہو جاتے تھے. پھر رات کے 11:30-12 بجے مجھے ملتے تھے, میں پڑھتا تھا. صبح امی پڑھتی تھی. یعنی وہ جو ایک ناول کو 5-6 لوگ جو ہے وہ سب اس کو نچوڑ لیتے تھے. لیکن اس کا ایک تعلق یہ تھا کہ ہم نے اس سے اچھی اردو پڑھی, اچھی تاریخ پڑھی, اچھا لٹریچر پڑھا. ابن صفی ون آف دا کلاسک. انسپیکٹر جمشید نے جو لکھا بہت بہترین لکھا. نونہال تعلیم و تربیت بچپن سے آتا تھا. حکیم سعید کی چیزوں کو بچپن سے پڑھا. تو جو اچھا یہ سب اچھا دوسرے محلے میں بھی سب ایک جیسے ہی تھے. آپ فار ایگزامپل 2 مہینے کی چھٹیوں میں ہمارے یہاں ہمیں یاد ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے 50 پیسے اور 1 روپے کی کہانی کی کتابیں آتی تھیں. اس کے اسٹال لگ جاتے تھے, لوگ خریدتے تھے, کتابیں پڑھتے تھے, چھوٹی چھوٹی کہانیاں پڑھتے تھے. ہر گھر کے اندر کوئی نہ یہ کہانیاں ہوا کرتی تھی. یہ ایک کلچر تھا پڑھنے لکھنے کا جو ایروڈ ہو گیا. لٹریچر کا پراپر کلچر, یہ پورا کلچر تھا. کراچی کا یہ بڑا کامن کلچر تھا. اور یہ لائبریریاں جو ہے نا وہ ہر یہاں سے لے کے ناز آباد, نارتھ ناز آباد, ہر جگہ مطلب ہماری ایسے پوچھیں گے تو ہر ایک نے ابن صفی کو پڑھا ہے, ہر ایک نے اشتیاق احمد کو پڑھا ہے, ان کی چیزوں کے ساتھ پڑھا ہے. ہر گھر میں تعلیم و تربیت آتا تھا, ہر گھر میں نونہال آتا تھا, ہر گھر میں پاکیزہ آتا تھا, ہر گھر میں خواتین ڈائجسٹ آتا تھا. یہ سب چیزیں گھروں کے اندر شاعری کی پڑھی جاتی تھی, چیزیں ہوتی تھیں. اور سب ایک جیسے ہوتے تھے, کوئی بڑے فرق نہیں ہوا کرتے تھے. ہمارے والد صاحب جو تھے وہ ہمارے گلی کے اندر کوئی 4 گھر تھے جو اہل تشیع کے تھے, وہ ان کے اس میں چلے جاتے تھے, مجلسوں میں چلے جاتے تھے. ایک ہے ہمارے استاد ہیں, ان کو بڑے عزت سے نام لیتا ہوں, ڈاکٹر ہلال نقوی. انہوں نے مرثیہ نگاری میں PhD کیا ہوا ہے اور بہت بڑا نام ہے تنقید کے اندر, بہت بڑا نام ہے. تو میرے والد صاحب ان کے استاد تھے, وہ میرے استاد ہیں, ان کے بیٹے کا میں استاد تھا. تو ہم ایک دوسرے کو مطلب رہتے تھے سب ایک ہی گلی کے اندر. مطلب ماحول یہ سمجھ لیں کہ وہ جو 120 گز کا دستگیر میں ہم لوگ رہتے تھے, جو گلیاں تھیں, تو اس گلی میں 20 گھروں میں 3 ڈاکٹرس تھے, ایک PhD ڈاکٹر تھا, انجینئرز الگ رہتے تھے. اور کہنے کا مقصد ہے کہ سارے پڑھے لکھے, سب پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے. پڑھنے لکھنے کے علاوہ ہمارا کوئی ایسٹ ہی نہیں تھا, ایک ہی کام ہوتا تھا, سب پڑھتے تھے. اور وہ جب لطیفے کے طور پہ یاد آتا تھا جب یہ امتحان جب ہو جاتے تھے اسکولوں کے, اس کے بعد ایک خاص قسم کی بریڈ جو ہے نا وہ مسجد میں ہوتی تھی, جو دعائیں مانگا کرتی تھی امتحان کے رزلٹ تک, اور رزلٹ کے بعد وہ غائب ہو جایا کرتی تھی. تو یہ سب ایک پورا کلچر تھا, چیزیں تھیں, پڑھنا لکھنا, چیزیں ایک دوسرے سے تعلق. آدھی دوستیاں تو لوگوں کی ہوتی تھیں یا تو پلے گراؤنڈ سے ہوتی تھیں یا وہ بسوں کے اسٹاپ سے ہوتی تھیں. اور بسوں کے اسٹاپ کا مطلب یہ کہ وہیں پہ کراچی یونیورسٹی والے بھی کھڑے ہوئے ہیں, وہیں پہ NAD کے لوگ بھی کھڑے ہوئے ہیں, وہیں پہ DMC SMC باقی تعلیمی اداروں کے. صبح آپ کبھی ارلی مارننگ 6:30-7 بجے چلے جائیں تو بس کے اندر جو ہے وہ آپ کو سب پڑھے لکھے لوگ اپنی یونیورسٹی اپنے آفس جا رہے ہوتے تھے. کوئی گاڑیوں کا اتنا ریل پیل نہیں تھی. ہمارے علاقے کے MPA تھے, ان کا نام تھا اخلاق احمد صاحب. میں ان سے 3 دفعہ بس میں ملا, اور وہ کہاں جا رہے تھے, اسمبلی میں اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے جا رہے تھے. اور وہ 5C میں بیٹھتے تھے اور مسجد خضرا کے اسٹاپ پہ اتر کے پیدل چلے جاتے تھے. تو وہ بیٹھے ہوتے تھے.
تو یہ والا کلچر, یہ والی چیزیں ہماری سوسائٹی میں سب ایک جیسے لوگ تھے, مطلب معاشرتی اور معاشی تفاوت نہیں تھا. سب گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھتے تھے, پرائیویٹ اسکولس تھے نہیں. ساری پوزیشن دہلی اسکول سے آتی تھیں, ناز آباد اسکول سے آتی تھیں, ایک اور میں اسکول کا نام مس کر رہا ہوں, وہاں سے اسکولوں سے پوزیشن آتی تھیں. اس کے بعد پوزیشنز آتی تھیں انٹر کے اندر آدم جی سے آتی تھیں, ڈی جے سے آتی تھیں, اور وہاں سے لڑکیوں کا کالج تھا, ایک کالج فار دا فیم, ایک تو پی ایچ ایس والا بھی ہے, پیچھے سے تو تیسرے نمبر پہ تھا. نمبر 1 تو تھا یہ صدر کے اندر جو کالج ہے نا, سینٹ جوزف کی, وہاں سے آتی تھی. پھر کالج فیئر روڈ سے جو ہے وہ سیکنڈ آتی تھی. یہ سب پڑھنے لکھنے کے علاوہ کوئی کمپٹیشن نہیں ہوتا تھا, اور سب اس کو دیکھتے تھے. ایک ہی ٹیلی ویژن چینل ہوتا تھا, اسی ٹیلی ویژن چینل کے اوپر اچھے اچھے ڈرامے دیکھتے تھے. اس چینل کی بھی ہمارے, میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کی طبیعت میں بڑا کنٹریبیوشن ہے. مثال کے طور پہ ہمارے ایک سیکشن آف دا لائف سوسائٹی کا جو راگ رنگ دیکھتا ہے, پکے راگ دیکھتا ہے, ہفتے میں آدھے گھنٹے کا ایک پروگرام آتا تھا راگ رنگ. اسے کوئی پسند کرے یا نہ کرے, قوالی آتی تھی, سب لوگ سنتے تھے اس قوالی کا. مشاعرہ آتا تھا مہینے میں ایک دو. میں پی ٹی وی پر ہی ڈیٹیل میں چاہتا ہوں کہ آپ بات کریں. تو یہ اس چیزوں نے بھی ہمیں جو ہے نا وہ مطلب یہ کہ جیسے آپ کہیں گرو کیا, اس ماحول کے اندر ہم لوگ بڑے ہوئے, چیزیں بھی جس کے اندر ایک پڑھنے لکھنے کا ماحول تھا. ایک ہی تو ایسٹ تھا ہمارے پاس, پڑھنا, اور پڑھنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چیزیں نہیں تھی. سب خود پڑھتے تھے, ٹیوشنز پڑھتے تھے, ٹیوشنز پڑھاتے تھے. اس کلچر کے اندر جو ہے نا وہ ہم جیسے آپ یہ کہیں کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مڈل کلاس کا تھا. ایک گلیاں ہماری کہلاتی تھیں, بڑی انٹرسٹنگ تھی, پروفیسرز کی گلیاں کہلاتی تھیں وہ. اور پروفیسرز کی گلیوں میں اس وقت جو این ای ڈی کے ہیڈ ہیں, وی سی ہیں لودھی صاحب, ان کے والد صاحب حشمت اللہ خان لودھی کا تھا. ایک گھر چھوڑ کے آدم جی کالج کے پرنسپل رہتے تھے, 2 کالج چھوڑ کے ایک جو ہے ڈاکٹر شبیر صاحب ہوتے تھے جو کہ جناح کالج کے پروفیسر تھے. مطلب ہر تھوڑے فاصلے میں کوئی نہ کوئی پروفیسر اور ٹیچر جو ہے اس گھر میں رہتے تھے, اور یہ سب دے آر دی کامن پیپل. تو ایک دوسرے سے احترام کا جذبہ تھا, تواضع تھی. کرکٹ کے میدان بڑے ہوا کرتے تھے, دنیا بھر کے کرکٹ کھیلتے تھے, دنیا بھر کی ہاکی کھیلتے تھے. اتنا کھیلتے تھے کوئی حد نہیں, کھیلنے کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا. کھیلتے تھے یا پڑھتے تھے. وہی 70s کی بات ہو رہی ہے. یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 85-86 تک یہ ماحول تھا ہمارے یہاں. اس کے اندر ہم رہے, اس کے اندر پلے بڑھے, اس کے اندر ہم نے پڑھا. 85-86 سے پہلے تک جی یہ چیز اچھا ماحول, پڑھے لکھے لوگ, تعلیم و تربیت کی بات چل رہی ہے, انٹلیکچوئل کانورزیشنز ہو رہی ہیں. اینڈ دین لائبریری والی آپ نے بات کی, اس سے تو بہت بڑی میری جنریشن کی اور میرے سے آگے والی جنریشن کی تو بہت بڑی محرومی ہے یہ. مطلب میں لطیفے کے طور پہ بتاؤں, ہماری ایک عظیم لائبریری تھی. انہوں نے کیا کیا, شام نامہ کے 3 حصے کر دیے, کیونکہ وہ 2 روپے 1 روپے پہ جاتا تھا, 3 روپے کرایہ ہوتا تھا. کوئی ان کا ایک حصہ لے کے غائب ہو گیا تو پورا شام نامہ, پھر ان کو ایک اور شام نامہ خریدنا پڑا. تو یہ کتابیں بھی ہم نے لائبریری سے لے کے پڑھی ہیں, 5-5 روپے میں, 3-3 روپے میں ایک دن کا کرایہ, اس میں ہم لیتے تھے اور انجوائے کرتے تھے.